بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. I am Javed Iqbal. I hope that you are in the best of your spirits. Today the topic of this video is easy punctuation. اور punctuation میں ہمارا ٹاپک ہے capitalization. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ ایئر کے انگلش کے پیپر میں 5 نمبر کا کویسچن آتا ہے کہ جس میں آپ نے ایک عبارت کو پنکچویٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس میں آپ 5 میں سے 5 نمبر ہی لے سکتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ میں نے پوائنٹس کی صورت میں لکھے ہیں، انہیں غور سے سنیے. وی ول کیپٹلائز دا فرسٹ ورڈ آف ایوری سینٹینس، یعنی ہم ہر سینٹینس کا پہلا ورڈ بڑا لکھیں گے، اس میں کیپٹل لیٹر استعمال کریں گے. نمبر 2، دا فرسٹ پرسن سنگولر پروناؤن آئی، یعنی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 3 صیغے ہوتے ہیں، پرسنز 3 ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اینڈ تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن میں آئی اور وی ہیں، سیکنڈ میں یو، اور تھرڈ میں ہی، شی، اٹ اور دے اور کوئی بھی نام. تو فرسٹ پرسن پروناؤن جب آئی اکیلا آئے تو ہم ہمیشہ اسے کیپٹل میں لکھیں گے. فار ایگزامپل، آئی کین اسپیک انگلش، آئی کین اسپیک انگلش. آئل گو ٹو لاہور، آئل گو ٹو کالج. تو یہاں پر جب بھی آئی اکیلا استعمال ہوگا بطور پروناؤن کے تو ہم کیپٹل لیٹر میں لکھیں گے. نمبر 3، پراپر ناؤنز، names of religions and religious terms. For example, Allah, Islam, Muslims, God, Christ, Buddha, Christianity, Christian, Judaism, Jews, Hindus. تو یہ جہاں بھی اس طرح ریلیجن اور ریلیجنس ٹرمز آئیں گی ہم انہیں کیپٹل لیٹر میں لکھیں گے. نیمز آف سیلیسٹیل باڈیز، فار ایگزامپل مارس، سیٹرن، دا ملکی وے. نیمز آف سیلیسٹیل باڈیز، اجرام فلکی. اجرام فلکی میں جو چیزیں آتی ہیں انہیں ہم کیپٹل لیٹر میں لکھیں گے. نمبر 5، نیمز آف نیوز پیپرز اینڈ جرنلز. اخبارات، قومی اخبارات اور جو میگزین وغیرہ ہیں، رسالے ہیں، ہم ان کے نام کیپٹل لیٹر میں لکھیں گے. اگزامپل ہے جیسے دا میگ، دا ہیرالڈ، دا اکنامسٹ، دا ہلال، دا نیوز، دا ڈان، دا نوائے وقت، دا پاکستان ٹائم، دا نیشن. اسی طرح جو بکس ہیں، ہولی بکس، ان کے نام بھی ہم پہلا جو ہے وہ کیپٹل میں ہوگا، جیسے دا ہولی قرآن، دا بائبل ایٹسٹرا. اس کے علاوہ نمبر 6، ڈیز آف دا ویک، منتھس، ہالیڈیز. نیمز آف ڈیز، منتھ، اس میں فیسٹیول بھی آ جاتے ہیں، یہ ہمیشہ ہم کیپٹل لیٹر میں لکھیں گے. اگزامپل ہے فرائیڈے، مارچ، عید، کرسمس ایٹسٹرا. نمبر 7، ہسٹوریکل ایونٹس، تاریخی واقعات. فار ایگزامپل ورلڈ وار 1، دا رینائسنس، دا کروسیڈ. رینائسنس نشست ثانیہ، کروسیڈ جو مسلم اور کرسچنز کے درمیان جو وارز ہوئیں انہیں کروسیڈز کہتے ہیں. نمبر 8، ریسز، جیسے راجپوت، چودھری، ملک، آہوان. نیشنلٹیز جیسے پاکستانی، انڈینز، سویڈش، اسپینش. لینگویجز، اردو، انگلش ایٹسٹرا. نمبر 9، نیمز آف کورسز. فار ایگزامپل انگلش، اکنامکس اینڈ بایولوجی ایٹسٹرا. نمبر 10، برانڈز نیم. فار ایگزامپل ٹائڈز، مارٹیک، شیولٹ اور بے شمار جے ڈاٹ ایٹسٹرا. نمبر 11،
The first word of each line of poetry. First word of each line of poetry. Poetry کی ہر سطر کا پہلا حرف بڑا ہوتا ہے، چاہے یہ ایک سطر ہو یا پورا سٹانزا ہو، تو یہ ہم کیپٹل لیٹر یہاں پر استعمال کریں گے. لیکن بعض جو جدید شعراء ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، لیکن اصول یہی ہے کہ پوئٹری کی ہر لائن کا پہلا حرف بڑا ہوتا ہے. نمبر 12، proper nouns or proper adjectives must be capitalized. Proper words and proper adjectives must be capitalized. یعنی پراپر ناؤن جو ہیں اور پراپر ایجیٹیو ان کے پہلے حرف بڑے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل علی، اسلم، پاکستانی، پاکستان، پرشین. نمبر 13، words or pronoun used for God. اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات ہمیشہ بڑے حروف سے شروع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لگائے جانے والے اسم ضمیر یعنی پروناؤنز بھی بڑے حروف سے شروع ہوں گے. فار ایگزامپل God the Almighty. Pray to God for His mercy. اب یہاں His کا H کیپٹل لیٹر میں آئے گا. Oh God. God is very gracious to His creature. God کا G بڑا ہوگا اور His کا H کیپٹل ہوگا. نمبر 14، abbreviation and initial of name. مخففات یا ناموں کے حروف بڑے ہوں گے. فار ایگزامپل ڈاکٹر اسلم، MA، BA، LLB. Number 15، every word in a heading or title except preposition and article must begin with the capital letter. عنوان یا ٹائٹل کے الفاظ بڑے حروف سے لکھیں، صرف پریپوزیشن یا آرٹیکل کو چھوٹا لکھیں. اگزامپل نیچے ہے، دا رائزنگ آف دا مون. دا رائزنگ آف دا مون یہ ٹائٹل ہے، یعنی دیکھیں دا کا T کیپٹل، رائزنگ کا R، آف اور دا یعنی پریپوزیشن اور آرٹیکل کو ضروری نہیں ہے کہ ہم کیپٹل لیٹر میں لکھیں، لیکن بعض جو ہیں باقی تمام ورڈ وہ کیپٹل ہوں گے. دا رائزنگ آف دا مون. اسٹوڈنٹ جو اہم ترین پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے. مجھے امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کی کوئی کوئریز ہیں، کوئی آپ کے کویسچن ہیں، تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.